اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ اب وہی لوگ جو کل تک قارون جیسی زندگی کے متمنی تھے زمین میں دھساں دیکھ کر کہنے لگے کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں رزق میں کشادگی فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ فرماتے تو ہمیں بھی زمین میں دھساں دیتے، وائے خرابی کہ کافر نجات نہیں پا سکتے۔ یہ سورہ قصص کی 82 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں قارون کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار دولت سے نوازا تھا اور دیگر صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، لیکن اس نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بندوں کو عطا فرماتے ہیں اس میں منعم کا خیالات کا خیال رکھا جائے اور منعم کا جو مرضیات ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے اور اس کی معصیت اور اس کے گناہوں پر خرچ نہ کیا جائے، لیکن اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق واجبہ اس کے اوپر لادے تھے اس نے ان کو کما حقہ پورا نہیں کیا اور اپنی من مانی زندگی گزاری اور ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہوئے معصیت اور گناہ کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں اپنے مال و دولت کو خرچ کیا۔ اس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو ان کا ایسا ہی بھیانک انجام ہوگا، عبرتناک انجام ہوگا۔ تو اس میں جو لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے اور تمنا کر رہے تھے کل تک کا، اور اس کے خواہشمند تھے، آرزومند تھے کہ واہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کر رکھا ہے، کیا شان و شوکت ہے، تو یہ ان کو آج معلوم ہوا کہ یہ شان و شوکت نہیں تھی بلکہ اللہ کا عذاب آنے والا تھا اس کے اوپر۔ تو ایسا دیکھ کر کسی کو ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر کبھی بھی للچانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا بہت برا انجام ہو، اس لیے وہ لوگوں کی جیسی تمنا نہیں کرنا ان کے جیسے بننے کے لیے۔ تو پھر وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا، اگر ہم کو بچا نہ لیا ہوتا تو ہم بھی ہو سکتا تھا کہ اسی کے زمرے میں شامل ہو جاتے اور اسی کے ساتھ عذاب میں شریک ہو جاتے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو مال و دولت عطا فرماتے ہیں، جو رزق میں کشادگی اور فراوانی جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل کبھی نہیں بن سکتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہے، اور نہ کبھی مال و دولت میں کمی اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جسے جب چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، یہ اپنی حکمتوں میں سے جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور یہ کہنے لگے کہ وائے خرابی کہ کافر نجات نہیں پا سکتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ آخرت کا گھر ہم نے انہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں جتاتے اور ظلم و ستم نہیں کرتے، اور حسن انجام کے متقین ہی کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے کہ آخرت کا جو گھر ہے یعنی جنت، وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر کے رکھ دیا ہے جو علو نہیں کرتے۔ علو نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم و زیادتی نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے اور لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، غرور و تکبر نہیں کرتے، اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، فروتنی سے پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں، زمین میں فساد نہیں کرتے، یعنی ناانصافی کر کے لوگوں کا مال ہڑپ لیا، لوگوں کو ستایا، قتل و غارت گیری کرے، یہ سب کے سب فساد ہی ہے زمین میں۔ وہ اس قسم کا کام کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور حسن انجام
تو متقین ہی کے لیے ہے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی جو بار بار جہاں پر جنت کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ متقی کا ذکر ضرور آئے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی ظلال وعیون، ہر جگہ آپ دیکھیے انہیں جنت متقیوں کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں صرف مومنین اور مسلمین کو نہیں، مسلمان ہونا اور مومن ہونا تو اس کی شرط ہے، بنیادی شرط ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا، متقی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ کیسے؟ یعنی یہ اس دنیا کی غلاظتوں اور گندگیوں سے اپنے دامن کو بچا لینا، اور شیطان کے جو شرور ہے اور شیطان کے جو پھندے ہیں، جو حسین جال ہیں، اس سے اپنے دامن کو محفوظ کر لینا، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں وہ احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور جن کی چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے۔ اور اس قسم کی جو زندگی گزاریں گے ان کے لیے حسن و انجام ہے، ان کے لیے بہترین اور عمدہ گھر ہے، جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنة فله خیر منها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا کہ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، اس سے پہلے بھی اس قسم کی آیتیں گزر چکی ہیں۔ جو نیکی لے کر آئے گا اللہ کے پاس اس کو نہ صرف اتنا بلکہ اس سے زیادہ ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام پارہ 8 میں، یعنی کم از کم 10 تو ملے گا ہی، ایک نیکی کے بدلے 10، اور زیادہ سے زیادہ بہت جتنا چاہیں اللہ تعالیٰ۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے تفصیل سے بات ہوئی اس پہ کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتے ہیں، بشرطے کہ نیکی کو آپ محفوظ رکھیں، بچا کر اپنی موت تک لے کر جائیں۔ یعنی بعض دفعہ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نیکی تو کرتے ہیں لیکن نیکی کو محفوظ نہیں رکھ پاتے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ کیسے؟ آپ نیکی کرنے کے باوجود لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، ایذائیں دیتے ہیں لوگوں کو، اور ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش کرتے ہیں، یہ سب کا سب ضائع کرنے والا عمل ہے، آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ ایک بھی نہیں بچے گا اس میں سے، ایک کا 10 تو چھوڑیے یا 700 چھوڑیے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ تو بشرطے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کو جو ہے محفوظ رکھ کے تم اپنی موت تک لے کر چلے جاؤ تو پھر اس کا یقیناً بدلہ ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور شفقت ہے بندوں کے اوپر کہ برائی جو کرنے والا ہے اس کو ایک ہی دیں گے، برائی کا بھی 10 نہیں دیں گے، جیسا نیکیوں کا 10 دیے تو ایک برائی کی 10 برائی نہیں، برائی کا ایک کا بدلہ ایک ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ جو ہے معاف کر دیا جائے، وہ برائی بھی اس کی جو ہے اعمال نامے سے مٹا دی جائے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر یہ قرآن اور اس کے احکام پر عمل اور اس کی تبلیغ و اشاعت فرض کیا ہے اس لیے کہ آپ کو آخرت کی طرف خیر و خوبی کے ساتھ پلٹا دے، کہیے میرا پروردگار اس شخص کو بھی جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ہم نے قرآن کی تلاوت، دعوت و تبلیغ کا کام فرض کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ الی معاد، معاد کا ایک لفظ آیا ہے، اس میں یہ بات آئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو جس سے منقول کی گئی ہے، اس میں یہ بات ہے کہ معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف جو ہے تشریف لے جا رہے تھے تو غار سور میں جو ہے آپ 3 دن تک ٹھہرے رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر وہاں سے رات میں آپ نکلے اور جو ہے احتیاط کے ساتھ اور اس راستے کو اختیار کیا جو راستہ مدینہ جانے والا معروف راستہ نہیں تھا، کیونکہ دشمن تعاقب میں تھے، اس لیے ایک مقام پر پہنچے جس کا نام رابغ ہے۔ رابغ کے قریب پہنچنے کے بعد وہ مقام ایسا ہے جہاں سے مکے کا راستہ بھی آتا ہے اور مدینے کا راستہ بھی جاتا ہے۔ وہاں پر ٹھہرنے کے بعد آپ مکے کے راستے کو دیکھتے رہے، اور پھر دل میں آپ کے جو ہے یہ بات ہوتی رہی کہ یہ میرا وطن ہے، میں وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، بیت اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی تھی۔ اس وقت جبرائیل امین تشریف لائے، حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جو ہے بہت جلد یہاں پر لوٹا دیا جائے گا، یہ زیادہ دیر آپ کو یہاں سے مکے سے دور نہیں رکھا جائے گا، اور بالکل یہی ہوا
کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور آپ جو ہے بالکل جو ہے فتح پانے کے بعد جو ہے اس میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ پھر سے جو ہے داخل ہوئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مقام پر دوبارہ لوٹا دیا جو آپ کا مولد تھا، یعنی آپ کی پیدائش کا مقام تھا اور جہاں پر بیت اللہ تھا۔ اور اس کے دوسرے معنی مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ قیامت میں آپ کو لوٹایا جائے گا بہت اچھے طریقے سے، بہت خیر و خوبی کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اور ایک بات اس میں آئی ہے کہ کافر اور مشرکین جو یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا آبائی وطن جو تھا اس سے آپ آبائی دین جو تھا اس سے انحراف کر دیے ہیں آپ، لہٰذا آپ گمراہ ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہا کرتے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے آبائی دین سے انحراف کیا، چھوڑ دیا تھا، ان کی بت پرستی کو جو ہے نہیں مانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہہ دیجئے، کہا گیا کہ ان لوگوں کو کہ میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوں یا تم ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ میں اس لیے ہدایت پر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کلام کو نازل کیا ہے، وہی نازل کی ہے، اور تم لوگ وہی ہدایت کو ماننے سے جو ہے ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، تو کون ہدایت یافتہ ہے یہ خود سوچ لو۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، مگر آپ کی رب کی مہربانی سے آپ کو یہ فضیلت نصیب ہوئی، لہٰذا آپ کافروں کے غلط خیالات اور باطل نظریات کی تائید نہ کیجیے۔ اس میں ایک بات بتائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو بالکل بھی امید نہیں تھی اور یہ اندازہ نہیں تھا اور نہ یہ گمان تھا کہ آپ کو نبوت اور رسالت کا فریضہ آپ جو ہے انجام دیں گے، آپ کو جو ہے اس سے نوازا جائے گا اور کتاب الہی آپ کے اوپر نازل کی جائے گی، یہ بالکل آپ کو گمان نہیں تھا۔ لیکن آپ کے رب کا یہ فضل ہے کہ اس نے آپ کے اوپر کتاب بھی نازل فرمائی، آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت اور رسالت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اپنے بندوں کو، چنندہ بندوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں اور ان کو جو ہے تیار کرتے ہیں، ان کو علم عطا فرماتے ہیں، ان کو قوت اور طاقت اور ان کو فضیلتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے بلکہ ایک یہ وہبی چیز ہے، یعنی کوششوں سے، کاوشوں سے، خواہشوں سے، آرزوؤں سے جو ہے نبوت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم اپنی رسالت کو کہاں پر رکھیں۔ کسی کے کہنے سے، کسی کے خواہش کرنے سے یہ نبوت اور رسالت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہی کو دیتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں، جو اس کو نبھا سکتے ہیں، اور پھر ان کو اسی طریقے سے جو ہے تیار کیا جاتا ہے، ان کو علم عطا کیا جاتا ہے اور قوت اور طاقت اور صلاحیتیں، ان کو اوصاف ان میں جو ہے وہی رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کو جو ہے انجام دے سکیں۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اور پھر لہٰذا آپ ان تمام نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد کافروں کے غلط خیالات اور باطل نظریات کی پیروی نہ کیجیے اور ان کی تائید نہ کیجیے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ کے احکام آپ پر نازل ہونے کے بعد کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ لوگ کافر اور مشرک غیر شعوری طور پر آپ کو ان احکام پر چلنے سے روک دیں، نتائج سے بے نیاز ہو کر لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور مشرکین کا ساتھ دے کر ان میں نہ ہو جانا۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر ایک بار آپ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو دین کے کام سے، دعوت و تبلیغ کے کام سے، قرآن کے پڑھنے کے کام سے روکنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ ان کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرنا اور ان کی تائید نہیں کرنا اور مستعدی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ کام اپنا انجام دیتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ سورہ قصص کی سب سے آخری آیت ہے اور اس میں بات بتائی گئی کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ و مستعان سمجھ کر مدد کے لیے نہ پکارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی تمہاری حاجت براری کر سکتا ہے، نہ شرور و آفات سے بچا سکتا ہے۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، عبادت کے لائق ذات کوئی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور تمام عبادتوں کے طریقے انہی کے لیے ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے طواف ہو، چاہے دعائیں ہوں، چاہے مناجات ہو، چاہے جو ہے منت مرادی مانگنا ہو، یہ سب کے سب اللہ ہی کے ساتھ
ساتھ مخصوص ہونے چاہیے، اللہ کے غیروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں امت کو بتانے کے لیے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اور کو بھی جو ہے اللہ کے شریک سمجھ کر ان کو جو ہے الہ و مستعان سمجھ کر ان کو مدد کے لیے پکارا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود اور مستعان نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون، اس کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، جو کوئی بھی ہے اس زمین پر، اس ساری کائنات میں سب مرنے والے ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، اور فرمان روائی کا اختیار اسی کے لیے ہے، تم سب جواب دہی کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ساری حکمتیں، مشیتیں اور ارادے اللہ ہی کے چلنے والے ہیں، تصرفات اللہ ہی کے چلتے ہیں اور کوئی نہیں چلا سکتا، اور ساری مدد کے لیے انہی کو پکارنا چاہیے۔ والامر یومئذ للہ، کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، حکم تو اللہ ہی کا ہوگا اس دن۔ اور آج بھی، آج کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر دے کر رکھے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ اختیارات بھی چھین لیے جائیں گے اس دن، اور اس دن کہہ دیا جائے گا کہ کسی کا حکم نہیں، کسی کا ارادہ نہیں، کسی کی مشیت نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوگا، اور تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔